السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بالآخر ارشد ندیم کی وجہ سے پاکستان 40 سال بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے، ورنہ سوئمنگ میں آپ نے حال دیکھا کہ پاکستان ڈوبتے ڈوبتے بچا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو دیکھیں، اعلانات ہو رہے ہیں انعامات کے، یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے علاقے کے گراؤنڈز غیر آباد کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنے کی کہ یہ تو 40 سال بعد گولڈ میڈل آیا، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکستان کا فرسٹ ایور گولڈ ہے بائی این انڈیویجول ٹریک اور فیلڈ میں، یہ پہلا گولڈ میڈل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے پہلا گولڈ میڈل ٹریک اینڈ فیلڈ میں جیت لیا ہے، فرسٹ ایور، اور اسے جیتا بھی ایسے کہ پہلی بار میں ہی ہم نے ورلڈ چیمپئن اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا، اولمپک چیمپئن، اولمپک ریکارڈ، تو ہائیسٹ ایور۔ تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب اس بڑی اچیومنٹ کے بعد ارشد ندیم پر جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا، ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ جو اس کا ترجمہ مجھے اس وقت یاد آیا تھا کہ جو کامیابی ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں، اور ناکامی جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ Success has so many fathers, failure has none، یہ غالباً انگلش سینگ ہے۔ تو اب یہی ہمیں ارشد ندیم کے کیس میں نظر آ رہا ہے۔ وہ ارشد ندیم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے بھی اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ارشد ندیم آپ کا ویژن ہے سر، اس لڑکے کو چانس آپ نے دیا ہے سر۔ وہ ویڈیو دیکھیے آپ نے، جی سر، شہباز شریف صاحب کی، رانا مشہود ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو فیک ہے، یعنی اس میں شہباز شریف اوریجنل ہے، رانا مشہود اوریجنل ہے، وزیر اعظم آفس اوریجنل ہے، جو ویڈیو میں ارشد ندیم نے تھرو کیا وہ اوریجنل ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے نا کہ جب یہ ہو رہا تھا ایونٹ، پورا ماحول شہباز نہیں، جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو شہباز شریف لائیو دیکھ رہے ہوتے اور اس لائیو دیکھنے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا، یہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بعد میں طے کیا گیا کہ یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، پلے کرتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، آپ یہ ایکٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو شاندار، میں آپ کو مبارکباد دوں گا۔ آپ دیکھیے، وہ اتنی شاندار ایکٹنگ تھی کہ انڈینز جو ہیں وہ کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ہم سے بڑے ڈرامے باز ہیں۔ اچھا، تو وہ شہباز شریف ان کا نام ایسے ہی نہیں پڑا ہوا، تو یہ باقاعدہ کہا گیا اور انہوں نے کہا کر لو۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ویڈیوز پہ چل رہی ہے حکومت، شہباز شریف صاحب وہی کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بھونگ شریف، یہاں جو سندھ پنجاب بارڈر ہے، کوٹ سبزل، اس کے نزدیک بھونگ شریف کی مسجد ہے، بڑی زبردست، چھوٹی سی بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ تو شہباز شریف صاحب تھے 2010 کے سیلاب میں رحیم یار خان ایئر اسٹرپ پہ، ہم بھونگ شریف کی مسجد کے پاس کوریج کرتے، پانی آ گیا تھا، بہت برا حال تھا۔ تو فہد حسین جی، کابینہ والے، فہد حسین اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے دنیا نیوز کے، میں دنیا نیوز کی اس ٹیم کو لے کر وہاں موجود تھا، ایک ٹیم کے ساتھ میں تھا، عباس ضیاء بٹ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے۔ طے یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ یہاں آ جائیں، آپ کو ہم ریکارڈ وغیرہ بھی کر لیں گے اور آپ کے ویوز بھی پہنچ جائیں گے، تو پلیز یہاں آ جائیں۔ یہ ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کی ٹیم نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں آ جائیں۔ اچھا، آپ لوگ یہاں آ جائیں، یہاں سے سی ایم صاحب اپنی گاڑی میں جائیں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے، تو ذرا آپ یہاں آ جائیں۔ اب ہم وہاں سے رحیم یار خان اس ایئر اسٹرپ پہ پہنچے اور مارکی لگی ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے، تو میں جینز موڑ کے گھٹنوں سے اوپر، کیونکہ پانی میں اترے ہوئے تھے، تو کیچڑ پانی گندا، وہ میں اس حلیے میں تھا، چپل پہنا ہوا، اور باقی ٹیم کے ممبرز کا بھی یہ حال تھا۔ اب ہم گاڑیوں سے اترے، اپنی 2 عدد گاڑیاں تھی چینل کی، ایک ہائیسٹ تھی، ایک ہمارے پاس اور گاڑی تھی آف روڈ کے لیے، اور شہباز شریف صاحب کی لینڈ کروزرز وغیرہ ڈالے والے کھڑے ہوئے تھے، تو ہم چلے گئے اندر۔ اب انہوں نے میرا حلیہ دیکھا نا، تو میں پانی میں سے نکل کے آ رہا تھا، تو وہ گندا حلیہ، اور میں اس کارپیٹ پہ، اس عالیشان جگہ پہ میں گیا، السلام علیکم، تو وہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے نا، میں نے وہ دیکھا، وہاں اترے، کہنے کہ نہیں ابھی آپ کیمرے لگانے وہاں سے، اور یہ والے صاحب جو ہیں وہ یہاں سے آئیں گے سائڈ سے چلتے ہوئے، اور یہاں سے میں جب بتاؤں گا تو میں اور آپ چلتے ہوئے وہاں تک جائیں گے، پھر یوں کریں گے، پھر دیکھیں گے، اور پھر آپ مجھے میرا انٹرویو ریکارڈ کریں گے۔ یہ انہوں نے پوری ہدایات دی اور یہ انہوں نے کروایا باقاعدہ۔ تو یہ ہی از گڈ ایٹ اٹ، ہی از ریئلی گڈ ایٹ اٹ، تو وہ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو وہ بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس طرح کا ایک مشورہ دیا گیا تھا کہ میاں صاحب آپ بھی بنوانی ہے، تو کسی نے میاں صاحب بہت بچکانہ حرکت لگے گی، مت کیجیے گا، تو میاں صاحب، میاں صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ پہ اکتفا کیا، صبح ٹویٹ کر دیا کہ مبارکباد کا،
اور لوگوں نے کہا چلو یہ مبارک ہو میاں نواز شریف نے وی پی این آن کر لیا ہے. اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے کہ چلیں یہ تو جو کیا اس نے سو کیا اپنی محنت کے بلبوتے پہ, آپ تو جعلی حکومت پہ بیٹھے ہو, لوگوں نے کہا آپ نے بھی تو تھرو کیا ہے. کم از کم انہوں نے پاکستان میں موجودگی کا احساس دلایا میاں صاحب نے. ہاں وہ ابھی ایک اور دلایا تھا, نتیہ گلی میں لوگ ان کے, میاں صاحب معجزہ ہی ہو گیا, آپ کو دیکھ لیا ہم نے, میاں صاحب کو دیکھنا معجزہ ہو گیا. اچھا انعامات کا اعلان کیا گیا ہے, گورنر سندھ صاحب نے 1 ملین, علی ظفر صاحب 10 لاکھ روپے 1 ملین, اور اس کے علاوہ 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے. تو اگر ہم اپنے گراؤنڈ آباد کر رہے ہیں تو یہ انعامات, اور دیکھیں ارشد ندیم کن حالات میں کھیلا ہے, تو یہ بھی ضرورت ہے نا. بالکل. آپ ایک چیز دیکھیے کہ غالباً سٹی گورنمنٹ کراچی کی جانب سے 1 کروڑ کا ہے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے 5 کروڑ کا ہے, مریم نواز شریف کی حکومت کی جانب سے 10 کروڑ کا ہے, اور اب مرکز کا اعلان باقی ہے کہ وہ کیا دیتے ہیں. جو پالیسی ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اناؤنسڈ پالیسی, اس کے مطابق ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن کے لیے 1 کروڑ تو اسٹریٹ اوے اناؤنس ہوگا. تو یہ اعلانات ہو گئے, یعنی 1 کروڑ تو ارشد ندیم کے لیے اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پالیسی کے تحت پہلے سے موجود ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ محمد آصف نے جب سنوکر ورلڈ کپ جیتا تھا تو یہ ان کے لیے بھی موجود تھا, لیکن ان کو ملا نہیں. اچھا, تو یہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے. اب ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ارشد ندیم آپ کا ویژن ہے سر, یہ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس پر بحث ہو رہی تھی. میں آپ سے عرض کروں کہ 2012 میں یوتھ فیسٹیول ہوا تھا پنجاب میں. اس یوتھ فیسٹیول میں ارشد ندیم پہلی بار سامنے آیا تھا جیولن تھرو. ٹھیک ہے, تو یہ اس یوتھ فیسٹیول میں سامنے آنے والا بندہ ہے. اچھا, تو یہ کہا گیا سر یہ آپ لے کر آئیں شہباز شریف صاحب سے. تو اس کے بعد یار یہ بندہ, اس کو پورے گاؤں نے پیسے جمع کر کے دیے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور اس کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی حکومت نے دیا. ہاں, پھر اس کے بعد اس کو جو اس کی ویڈیو ہے اپنے گاؤں کے چھوٹے سے اسکول کے گراؤنڈ میں, وہ بانس سے بنے ہوئے جیولن پہ, لوکل جیولن جگاڑ والا, اس پہ یہ پریکٹس کر رہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. عثمان بزدار صاحب فوراً اپنا ایک ٹویٹ نکال کر لے آئے کہ میں نے بلایا تھا, کامیابی پر مبارکباد دی تھی, اور ارشد کامیابی پر دی تھی نا. ہاں, اور ارشد ندیم جو ہے اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا تھا. شہباز شریف صاحب کی ابھی ایک انٹریکشن ہوا تھا ایتھلیٹس وغیرہ سے, وہ پاکستان کو نواز دو والا. تو اس میں اس نے آ کر بتایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ میرے شہر میں اسپورٹس کمپلیکس بنے گا, اور وہاں پر میں بھی ٹریننگ کر لوں گا, میں لوگوں کو ٹریننگ دوں گا بھی. تو وہ نہیں بنا. 2022 میں 8 اگست 2022 کو یہ اعلان ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت تھی. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت تھی, وہ سیاسی لڑائی چل رہی تھی, جو بھی ہو رہا تھا, اور یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. یہ مہینوں میں بننے والا کام ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, وہ نہیں ہوا. تو اس نے اب بھی کہا مرکز کی حکومت سے. تو شہباز شریف صاحب نے اس کو اسی موقع پہ کہا تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, یعنی اس سے آگے مت بتائیں, اور کہنا کہ یہ حکومتوں کو بڑھانا چاہیے. تو اس کے بعد پنجاب میں محسن نقوی کی حکومت تھی, محسن اسپیڈ, وہ مطلب 4 مہینے میں انڈر پاس, فلائی اوور, اور ابھی بھی پی سی بی میں جا کے وہ دورے کرنا, راتوں میں اسٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں کرواتے, یہ ہیرو کا کام تھا, کرواتے, وہ نہیں کروایا تھا. مرکز کی حکومت کرواتی, نہیں کروایا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ اب یہ جیسے بھی وزیر اعلیٰ بنی ہے, جیسے بھی بنی ہے, تو 6 مہینے ہو گئے اس کو. ان 6 مہینوں میں کیا انہوں نے کام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اب ارشد ندیم نے کامیابی حاصل کر لی ہے, تو اب وہ فوری طور پر مریم نواز شریف صاحبہ نے اعلان کر دیا کہ میاں چنو میں ارشد ندیم کے نام سے اسپورٹس سٹی بنے گا. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب جا کے کیا ہے. تو وہی میں آپ سرچ کروں نا, کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں, ناکامی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ جو انعامی رقوم ہے یہ بجلی کے بلز میں ایڈجسٹ ہوں گی. نہیں, یہ بجلی کے بلز میں ایڈجسٹ نہیں ہوں گی, یہ مل جائیں گی. سلمان اقبال صاحب اے آر وائی کے مالک جو ہیں, انہوں نے اے آر وائی لگونا میں ان کو ایک اپارٹمنٹ دینے کا اعلان کیا ہے. ابھی شیخانی صاحب کا, علی شیخانی کا. اچھا, اعلانات تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ انعامی رقوم ملتی نہیں ہے ویسے. نہیں, یہ والی جو ہیں یہ مل جائیں گی. جب چیز بہت بڑی ہوتی ہے نا تو پھر وہ دینا پڑتا ہے, ورنہ بڑی عزت افزائی ہوتی ہے. تو یہ مل جائیں گی, اور یہ تمام کی تمام مل جائیں گی. ایک 1 ملین کا چیک تھا, وہ شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں پرانا, تو یہ ہو جائے گا یہ کام جو ہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ ارشد ندیم جو ہے اس کو انکریج کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے کیا تھا. اب
92 عمران خان نے جیتا تھا, 92.97, تو 92 ہے اب بھی. تو یہ ارشد ندیم نے کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارشد ندیم ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جائے. تو یہ ہمارے یہاں بحث چل رہی تھی. اب اس پہ کسی نے, احسن اقبال صاحب نے بھی ابھی ٹویٹ کیا, پی ایم ایل این نے بھی کیا کہ دونوں بار ہماری حکومت تھی. 92 جب عمران خان جیتا تھا تب بھی ہماری حکومت تھی, اب ارشد ندیم جیتا ہے تو بھی ہماری اب بھی ہماری حکومت ہے. 17 میں بھی دونوں بار جعلی تھی. تب آئی ایس آئی یہ وہ سب ملا کے وہ تب بھی بنوا دی گئی تھی. اور اب کی بار فارم 47 کی حکومت ہے, نواز شریف بھی جیسے بنا ہے, اب کی بار بھی ایسے ہی ہے. تو دونوں بار جعلی تھی. اور اگر یہ خوش بختی کی علامت ہے نون لیگ والے, صحیح ہے کہ ہم ہیں تو جیت گئے, ٹھیک ہے, اگر یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ جو ابھی امریکہ سے ہم امریکہ ہارے تھے, امریکہ سے امریکہ میں ہارے تھے, تو کون تھا وزیر اعظم ہے تب؟ تب حکومت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این. تو تب مطلب کیا ہم یوگنڈا بن گئے تھے؟ مطلب وہی کریں تو پورا کریں نا. میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں, کامیابی کے کئی باپ ہوتے اور ناکامی یتیم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا سارے کے سارے, کامیابی مل گئی ہے, آپ کا ویژن ہے سر, اب اس کے تو چلنے آ گئے. ارشد ندیم کی کتنی محنت ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں کر رہا. مطلب آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت تصویر وائرل ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر, اس میں ہے سپورٹ, اسٹیڈیم کا ایک بڑا سا حصہ ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, اور دوسری طرف ہے کانگریٹس, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا اور یہ کر رہا ہے. تو یہ ایکچوئل پکچر ہے. اب کل اس سے پہلے پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم سوشل میڈیا پہ پوسٹس ہو رہی تھی, اور اسی وقت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ابے یہ جیتے گا, ابھی تک نیرج چوپڑا سے یہ مسلسل ہارا ہے, یہ جیتے گا. اور ارشد نے مسلسل امپروو کیا, یعنی بندہ 78 کا تھرو کر کے آیا تھا, 85 کے تھرو پہ آیا تھا, اور اب کی بار 92.97 91.97 وہ دونوں تھروز اس کے اگلے, پہلا ڈسکوالیفائی ہو گیا, اس کے بعد کے جو دونوں تھے وہ دونوں تھروز اس کے 91 پلس تھے. تو یہ پیور, ہم نے سارا جو فوکس ہے وہ کرکٹ پہ کیا ہوا ہے, اس کھیل کا کسی کو نام تک یاد نہیں ہے. ہاں مطلب یہ جیولن تھرو پہ اردو میں نیزہ بازی وغیرہ یہ بھی نہیں پتا تھا نا لوگوں کو. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ارشد نے خود بھی شکوہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں کرکٹ کو جو عزت ملتی ہے وہ نہیں ملتی, ہاکی کو بھی نہیں ملتی. تو کھلاڑی ہیں, وہ محنت کرتے ہیں سب کو, اور کھلاڑیوں کو زیادہ وہ ہونی چاہیے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, تو وہ ہم نہیں کرتے. ایک چیز کا مجھے مزہ آیا, انڈیا نے ایک فوٹیج وائرل ہو رہی ہے, اس کا منہ دیکھ, یہ نہیں کر پائے گا, اس کی آنکھوں کے نیچے گڈھے دیکھ, یہ نہیں کر سکتا, یہ سانس پھولا اس کا, یہ نروس ہے, یہ نہیں کر سکتا. پھر دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں ایک چانس ہے, اگر یہ اچھا کر جائے تو چانس ہے کہ کوئی ایک گولڈ میڈل, کوئی ایک میڈل لے جائے, لیکن نیرج کے مقابلے میں نہیں. اور جیسے ہی وہ 92 سے اوپر گیا تو وہ چیخیں مارنے لگے, نیرج نے کبھی 90 نہیں مارا, نیرج نے کبھی 90 نہیں مارا, اور کل بھی نہیں مارا 90, 89 جو اس کا ہے بیسٹ وہ وہیں پر تھا. تو ارشد نے اوور دا ایئرز امپروو مسلسل کیا ہے. اب ایک اور بحث ہو رہی ہے آخر میں, اگلا اولمپکس ارشد پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا, پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ 27 سال کی عمر ہے, ممکنہ طور پر ایک چانس اور ہوگا, اور ہونا چاہیے. جتنا آپ فٹ رکھ سکتے ہیں, جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں, تو اسپورٹس میں یہ فٹنس ہی سب سے بڑی چیز ہے, تو ممکن ہے کر بھی جائیں اگلی بار. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.